السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام دوائے شافی، اور بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنا جائے، سمجھا جائے، اللہ ہم کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب دمشقی المعروف بابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ معروف کتاب الداء والدواء، اس میں سے ان کا ذکر کردہ یہ عنوان جس کا تعلق اللہ کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کن وجوہ کی بنا پر صحیح اور درست ہو سکتا ہے، اور کون سے وہ اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر یہ دعویٰ کہ میرا اللہ پر اچھا توکل ہے، اچھا گمان ہے، تو اس کا وہ کہنا درست نہیں، صحیح نہیں، اور بالکل بے بنیاد اور لا حاصل ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس سوچ کو، فکر کے اس زاویے کو ذہنی اور قلبی امراض میں سے شمار کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ایسا مرد ہے کہ جس نے بڑی ہستیوں کو گمراہ کیا، لا سمح اللہ لنا، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر اللہ کی ذات کے ساتھ اس قسم کا تعلق وابستہ رکھتے ہیں کہ جس میں محض ایک دعویٰ ہے حسن ظن کا، اس کے سوا اور کچھ نہیں، تو یہ سراسر ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، اور اس کی کوئی اصل نہیں، صرف اور صرف شیطانی دسیسہ کاریاں اور شیطان کے وساوس کا وہ لوگ شکار ہیں۔ بہت ہی اس اعتبار سے یہ اہم بات ہے، اس کو وہ بار بار مثالیں دے دے کر کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل سے واضح کر رہے ہیں کہ کوئی اس مرد کا شکار ہو کر اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائے۔ اور ابتدا انہوں نے اس حدیث قدسی سے کی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، کہ میں اپنے بندے کا وہ گمان ہوں، جب وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ حدیث آخر تک یہ ذکر ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے ساتھ حسن ظن کا رکھنا ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، لیکن جب اس کی بنیاد پر پختہ اور صحیح ایمان ہو، سچا اور سچا، اور اس ایمان کے مطابق نیک اعمال ہوں، تو ایسا مومن، اس سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اللہ پر حسن ظن رکھے، اور اللہ حکم الحاکمین جو بھی وہ رویہ اپنے بندے کا دیکھتا ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ اللہ سلوک کرتا ہے۔
بہت ساری باتیں گفتگو عامۃ الناس میں معروف ہوتی ہیں جس سے بعض لوگ تو صحیح لیسن حاصل کرتے ہیں، لیکن بہت سارے کم علم اور جاہل لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتوں کے ساتھ حقائق کو ضرور پیش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جیسے ایک اعرابی سے کہا گیا کہ تم مر جاؤ گے، تو اس نے کہا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس اعرابی سے یہ کہا گیا کہ اللہ جل شانہ کے پاس جانا ہے، ثم مرجعکم الی، تم سب میری طرف لوٹو گے۔ تو یہ کہنے لگا کہ آج تک جو بھی خیر پائی ہے اللہ جل شانہ کے ہاں سے ہی پائی ہے، تو پھر اس کی ملاقات سے ڈرنا کیا؟ اب آپ دیکھیے، یہ ایک بندے کا اپنے اللہ کے بارے میں گمان ہے، تو واضح بات ہے کہ اس قسم کا گمان اسی شخص کے ذہن میں یا اس کی زبان پہ آ سکتا ہے ایسے الفاظ کہ جس کے پیچھے پختہ ایمان ہو، اللہ پر یقین کامل ہو، توکل اور اعتماد ہو، اور پھر اس کے ساتھ نیک اعمال صالحہ ہوں۔ اگر تو یہ بات ہے تو پھر اللہ ہی اس کو توفیق دے گا ایسا گمان رکھنے کا، ادروائز ایسے گمان کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس کو یہ حاصل ہی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، جس گمان کے پیچھے حسن ظن جو ہے اس کے پیچھے نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ کبھی ایسے شخص کو تم جانتے ہو جس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اس کا تو مجھے علم نہیں، نہ میں کوئی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے اس کی دعا قبول ہوگی، بلکہ یہ پورے اعتماد سے میں کہہ سکتا ہوں، اس بات کا علم ہے کہ دعا قبول کون کرتا ہے۔ ایک ہے کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے، کہ جو دعا قبول کرنے والی ذات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک اچھا گمان ہے بندے کا اپنے اللہ پر، لیکن ناظرین اس جملے کے اندر دیکھیے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ اللہ کی بات اطاعت و فرما برداری میں رنگے ہوئے ہیں، اللہ پر اعتماد ہے، یقین کامل ہے، تبھی تو انہوں نے یہ بات کہی، وگرنہ تو وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ بات ان کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتی تھی کہ مخلوق کو چھوڑ کر ڈائریکٹ خالق کی انہوں نے بات کی۔ حالانکہ کسی بات کے حصول کے لیے دنیا میں وسائل کا حصول کوئی غلط بات نہیں ہے، ناجائز نہیں۔ کسی نیک آدمی سے دعا کرانا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے اور بالکل جائز ہے، اپنے استاد سے، بزرگ سے، والد سے، لیکن ان کی نظر مخلوق کی بجائے خالق پہ ہے کہ میں خود دعا اس ہستی کو جانتا ہوں جو کہ دعا کرتی ہے۔ تو بالکل ایسے جیسے کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت فرشتے جو تھے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی اور کہا کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم آپ کے بندے کو بچائیں۔ اللہ کا ملحقمین نے اجازت دی، فرشتے آئے اور انہوں نے آگے کہا اعلیٰ کا حاجہ کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے، اسی طرح کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اما الی کا فلاح، آپ کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ کو آپ کے بھیجنے والے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے جب اپنے خلیل کا یہ توکل اور یہ اعتماد اور یہ ایمان دیکھا اپنے بارے میں، تو پھر براہ راست آگ کو ہی حکم دے دیا کہ وہ گلزار بن جائے۔ تو یہ ایک بندے کی اپنے رب کے ساتھ جیسا تعلق و معاملہ ہوگا ویسے اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے۔ یہ ہے من انا عند ظن عبدی بی۔ ابن عیاش جو تھے ان سے ایک اعرابی نے سوال کیا کہ حساب کون لے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر وہ جوش میں آ کے کہنے لگے اعرابی، رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پا گئے۔
آپ دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر رب عشس اکبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ ایسے کچھ پراگندہ بالوں والے لوگ جو کہ بظاہر بے حال اور پھٹے پرانے کپڑوں والے، غبار آلود چہرہ، بال اور لو اقسم علی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنے محبوب ہیں کہ اگر وہ اللہ کی نام کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی وہ قسم پوری کر دے۔ تو اب یہ جو ایک مان ہے بندے کا اپنے اللہ کے بارے میں، اور یہ کہ اتنے وہ یقین سے اور اعتماد سے اور پختگی سے وہ ایک بات کہتا ہے کہ قسم تھا کھا جاتا ہے کہ اللہ ایسے کرے گا، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ہے انا عند ظن عبدی بھی، اس کے پیچھے بڑے اعمال صالحہ اور بڑا پختہ ایمان ہے۔ ناظرین، یہ حکایات ہم سنتے ہیں، روایات بھی سنتے ہیں، احادیث بھی سنتے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ یہی امام ابن القیم رحمہ اللہ بار بار اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک شخص کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حشر میں حساب و کتاب کے بارے میں اپنی بارگاہ میں لوگوں کی پیشگی کا ذکر فرمایا ہے، تو اس وقت جو کیفیت ہوگی وہ تو قرآن حکیم میں جا بجا موجود ہے، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ جو اپنا لوگ ہیں کس طرح صفوں میں اور فرشتے وہ کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے، اور سر جھکا کر، خوف جو ہے وہ ان پہ چھایا ہوگا، تو کسی کو جرت نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات کرے۔ تو لیکن اس وقت کہا کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، کہ جو آوازیں ہیں وہ رحمان کی بارگاہ میں اس کے ادب اور احترام اور اللہ کی جو عظمت و سطوت ہے اس کے سامنے پست ہو جائیں گی، آوازیں مدھم پڑ جائیں گی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اونچی آواز سے بات کرے۔ تو لیکن آگے یہ ذکر ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، جبار کے الفاظ نہیں بولے، قہار کے الفاظ نہیں بولے، بلکہ یہ کہا ہے کہ للرحمن، رحمان کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ جو سراسر رحمت ہی رحمت ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، تو یہ ساری صفتیں اس کے اپنے بندوں کے لیے ہیں۔ تو محشر کی اس خوفناک گھڑی میں اپنی جو قہاریت ہے یا جباریت اس کے ذکر کے بجائے رحمت کا ذکر کیا ہے کہ رحمت اس وقت اللہ کی جو ہے وہ غالب ہوگی اللہ کے غصے پر۔ تو لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ بات سن کر جو فاسق اور فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، معصیت کار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے لیں کہ اچھا یہ بات ہے کہ اس پیشگی کے موقع پر محشر کے دن اس سخت ترین وقت میں ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارے لیے بھی پھر وہ رحمان ہے، ہمارے لیے اس کی رحمت نہیں ہوگی تو اس کے کس کے لیے ہوگی؟ نہیں، یہ ہے دھوکہ۔ یہ شیطان کا یہاں سے وسوسہ شروع ہوتا ہے کہ جو اس کو اللہ کی اطاعت اور عمل میں پیچھے کر دے اور محض ایک گمان رکھ کر اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹی امید وابستہ رکھ کے اپنے آپ کو فریب دیتا پھرے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا الحاکمین نے یہ بات ذکر فرما دی ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بھی انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو کہ اللہ کے تابعدار و فرما بردار ہوں گے، اللہ کی بات ماننے والے اور صاحب ایمان، نیک اعمال صالحہ کے خوگر، وہ کوئی بھی ہوگا، اس میں قطع نظر اس کے کہ کون سا وہ علاقہ ہے، کون سی زبان ہے، کون سا رنگ ہے، کون سا وطن ہے، اور کس ملک کا ہے، کس نسل قوم کا ہے، نہیں، یا کس خاندان سے ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کون سا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
اس اللہ کی بارگاہ میں جب صف بستہ ہوں گے لوگ، اس وقت یہ سارے جتنے بھی اپنا گروہ بندیاں ہیں یا یہ جو فرق ہیں، امتیاز ہیں رنگ و نسل کے، زبانوں کے، قوموں کے، خاندانوں کے، کہ یہ نبی کا خاندان ہے، یہ فلاں کا خاندان ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ کوئی صابی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی تھا، کوئی مسلمان تھا، لیکن جو سچا ایمان لایا، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس وقت یہ یہودیوں کا کہنا کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے چہیتے تھے، اس کے محبوب تھے، اس کے نحن ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ علیہ باللہ۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رحمت ہے اللہ کی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہ بھی محسنین کے قریب ہے۔ تو یہ محض دھوکہ کھا جانا کہ اس وقت بھی رحمان کی رحمت جوش میں ہوگی تو وہ ان لوگوں کو بھی جو فاسق اور فاجر ہیں اور نیک ہیں سب کے لیے ایک جیسی ہوگی، تو پھر فرق کیا ہوا؟ ایک تابع فرمان مومن ہے اور ایک فاسق ہے، ایک فاجر ہے، ایک گناہ گار ہے، ایک ظالم ہے، اللہ اکبر، اور ایک شخص جو ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ نقطہ ہے کہ یہ جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس کو بار بار ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ ذہنی اور قلبی مرض ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے اور اس مرض کی طرف توجہ ہونی چاہیے، کہیں یہ ناسور ایک وائرس کی شکل میں انسان کے دل و دماغ میں سرایت کر کے اس کے ایمان کو نہ ختم کر دے اور تباہ کر دے۔ تو فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ محسنین کے قریب ہی اللہ کی رحمت ہے، دوسروں کے قریب نہیں۔ اور رحمان بھی اور رحیم بھی نیکوکار لوگوں کے لیے، نیک اعمال بجا لانے والوں کے لیے، اللہ کے اطاعت و فرما بردار متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے، صحیح سچا اور سچا ایمان رکھنے والے موحدین کے لیے۔ پہلے اپنا جائزہ لیں، پھر اللہ کے ساتھ دعویٰ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا گمان رکھیں تو وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ اسی طرح اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس گفتگو میں جو کچھ بھی ہم نے حسن ظن کے بارے میں کہا ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اس کتاب کے حوالے سے دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم کو صحیح حسن ظن وہ رکھنے کی توفیق دے جس کے پیچھے صحیح ایمان اور نیک اعمال ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو حق باتیں سننے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔